چلیے قصیدے کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کا دوسرا مطلع ہے۔ قصیدے کے جزائے ترکیبی میں آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا سودا کے قصیدہ میں کہ اس میں بیچ میں بھی مطلع آیا تھا، اور یہاں بھی دیکھیے بیچ میں مطلع آ رہا ہے۔ تو قصیدہ اور غزل میں یہی فرق ہے کہ غزل میں شروع میں ہی مطلع ہوتا ہے، اور قصیدہ میں دیکھیے گا کہ بیچ میں بھی کئی مطلع ہوتے ہیں۔ تو آگے کا دیکھتے ہیں۔ آگے کا شعر اس طریقے سے ہے کہ ظہور نرگس و گل، جلوہ سمیع و بصیر، نسیم و نکہت گل مظہر، لطیف و خبیر۔ ایکچولی جو ہے معنی کو یاد رکھیے گا، کیونکہ معنی اگر یاد رکھتے ہیں تو آپ کو ہر جگہ کام آئے گا۔ ظہور، ظاہر ہونا، دکھنا۔ سمیع کا مطلب ہے آپ کو سننے والا، اور سب کو مطلب مراد کیا ہے؟ اللہ۔ بصیر، دیکھنے والا، اور سب کچھ دیکھنے والا کیا ہے؟ خدا۔ نسیم، صبح کی ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں۔ نکہت، پھول کی خوشبو کو کہتے ہیں۔ لطیف کے مطلب ہوتا ہے باریک بین، یعنی باریک کے معنی میں آتے ہیں، کہیں کہیں پاکیزہ کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے شاعری میں۔ خبیر کے مطلب باخبر کے ہیں۔ تو دیکھیں اتنے ساری چیزیں جو ہیں ذوق نے ایک شعر میں سمو دیا ہے۔ غزل کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ ایک شعر میں جو ہے بہت سارے پوری واقعات بیان کر دیتے ہیں، پورے خیالات بیان کرتے ہیں۔ قصیدہ میں بھی دیکھیں تو اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ آخر اس سے پہلے کا اگر ہم اس کو لنک جوڑتے ہیں تو کیا ہے؟ بہار کا ذکر ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ باغ میں پھولوں کا کھلنا، ظہور نرگس و گل۔ نرگس کہتے ہیں آپ کو پھول کے، ویسا پھول جس کی شکل آنکھوں کی طرح ہے، اس لیے آنکھ کی تشبیہ جو ہے ہمیشہ نرگس کے پھول سے دیا جاتا ہے۔ تو کیا ہے؟ نرگس و گل یعنی پھول، یعنی نرگس کا پھول، تو سیدھا سیدھا کہیے پھول۔ تو پھولوں کا کھلنا، ظاہر ہونا مطلب کھلنا، پھولوں کا کھلنا کیا ہے؟ جلوہ سمیع و بصیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ سمیع اور بصیر، سننا، دیکھنا، کہنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے صفاتی نام ہے۔ 99 نام میں اس میں کیا ہے؟ ان کی جو صفتیں ہیں اس حساب سے ان کا نام ہے۔ تو سمیع، بصیر، قدیر، جلیل، جبار، قہار، یہ سب کیا ہے؟ صفاتی نام ہے۔ تو کیا ہے؟ پھولوں کا کھلنا اللہ تعالیٰ کے ان صفات کا مظہر ہے جو دیکھنے اور سننے والا ہے نا؟ پھولوں کا کھلنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ان صفات میں سے ہے، یعنی ان صفات کا مظہر ہے، عکس ہے، جو کہ کیا ہے؟ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیے اس میں کیا ہے؟ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی بات آتی ہے۔ صوفیوں کا دو فلسفہ ہے کہ وحدت الوجود یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو وجود میں ہے وہ سب کے سب کوئی ایسا ہے جس کا ایک ہے۔ اور وحدت الشہود کیا ہے؟ کہ جو چیزیں یہ ہیں سامنے ہے، وہ چیزیں گویا شہادت دے رہی ہے کہ وہ کوئی تو ایک ہے جو بنانے والا ہے۔ تو تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس میں عکس کس کا ہے؟ خدا کا جلوہ ہے۔ پھول، پتے، انسان، چرند پرند درند جتنے بھی ہیں وہ دراصل کیا ہے؟ خدا کا ایک عکس ہے۔ خدا سے ایک چھوٹا سا عکس چرا کے اس میں شامل کیا گیا ہے۔ تو یہی فلسفہ سے ہے کہ پھولوں کا جو کھلنا ہے وہ دراصل کیا ہے؟ اللہ کا جو صفاتی نام ہے سننا اور دیکھنا، اس کا گویا کیا ہے؟ ایک جلوہ ہے۔ اسی طریقے سے نسیم و نکہت یعنی ٹھنڈی ہوا اور پھولوں کا خوشبو، یہ کیا ہے؟
ایک مظہر کس چیز کو دکھاتا ہے؟ لطیف و خبیر، یعنی باریک بینی کو دکھا رہا ہے، اور باخبر ہے ان چیزوں کو بتا رہا ہے کہ وہ خوشبوؤں کا بھی خبر رکھ رہا ہے، ٹھنڈی ہواؤں کو بھی چلا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کا چلنا گویا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے باخبر ہونے کی دلیل پیش کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آگے آتے ہیں، کیا ہے؟ شمیم عائش سے ہے یہ زمانہ اترے آ گئی، کہ قرض عنبر اگر ہے زمیں تو گرد عبیر۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے شمیم خوشبو کو کہہ رہے ہیں، اترا آگے خوشبو سے بھرا ہوا، قرض عنبر یعنی عنبر کی ڈالی، ڈلی کہتے ہیں چھوٹا سا ٹکیا جس کو کہتے ہیں وہ، عبیر خوشبودار صفوف، جو کہ زیادہ تر عبیر کو دیکھتے ہوں گے وہ آپ کو ہولی وغیرہ میں جو کھیلتے ہیں وہ رنگوں کا جو ہے صفوف جو ہے پسا ہوا، اس کو کہتے ہیں عبیر۔ اب یہ دیکھیے کہہ رہا ہے کہ بادشاہ کے صحت یابی ہونے کی خوشی میں شمیم عائش یعنی کیا ہے؟ خوشیوں کا جو ہے خوشبو ہے۔ تو بادشاہ کے صحت یاب ہونے کی خوشی میں پورا زمانہ، یہ زمانہ کیا ہے؟ یہ زمانہ یعنی پورا زمانہ کیا ہے؟ وہ کیا عطر سے کیا ہو گیا؟ لبالب بھرا ہوا ہے، یعنی عطر سے کیا ہے؟ معطر ہویا ہوا ہے، ہر جگہ خوشبو ہی خوشبو۔ ٹھیک ہے، خوشیوں کا جو ہے اس طریقے سے خوشیاں جو ہے بھری ہوئی ہے، یہ زمانہ خوشیوں سے اتنا زیادہ بھرا ہوا ہے کہ ہر چیز جو ہے معطر ہو گئی ہے۔ ایک شعر کا مطلب یہ ہوگا۔ پھر کہہ رہا ہے کہ قرض عنبر اگر ہے زمین، قرض عنبر مطلب کہتا ہے ٹکیا کو کہتے ہیں، قرض کو مطلب چھوٹا ایسا ٹکیا۔ تو اس زمین کو کیا کر رہا ہے؟ عنبر کیا ہے؟ خوشبو کو کہتے ہیں۔ تو یہ زمین اگر خوشبو کا ٹکیا معلوم ہو رہا ہے، زمین اگر دیکھیں گول اس طریقے سے مان کے چل رہے ہیں تو کیا ہے؟ وہ ٹکیا ہے۔ تو اگر زمین جو ہے عنبر یعنی خوشبو کا ٹکیا ہے، تو اس کے گرد جو ہے، زمین کے جو گرد ہے وہ کیا ہے؟ وہ عبیر کے مانند ہے، یعنی بادشاہ کے صحت یابی ہونے کا یہ عالم ہے، یہ برکت ہے کہ زمین جو ہو چکی ہے وہ عنبر کا ٹکیا معلوم ہو رہی ہے، اور اس کے گرد صرف گرد نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ عبیر بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہے؟ حمل سے حوت تلک جا بجا ہیں تصویریں، بنا ہے عالم بالا بھی عالم تصویر۔ حمل دیکھیں برج کو کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ آسمان کو جو ہے یعنی پورا آسمان اور زمین کو بنانے میں جو ہے وہ 12 برج ہے اس میں۔ تو جس میں پہلا ہے حمل ہے، اور دوسری یا آخری جو ہے وہ حوت ہے۔ تو شروع اور آخری کا اگر ذکر کر رہے ہیں تو اس کے مطلب تمام چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کہہ دیں کہ پہلا اور 100واں اگر لے کے چلیں، اس کے بیچ میں جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو کہتا ہے حمل سے حوت تلک یعنی پہلا سے 12ویں تلک، جا بجا یعنی ہمیشہ جو ہے ہر جگہ، جا بجا ہر جگہ کیا ہے؟ تصویریں ہی ہے، یعنی بادشاہ کے بیماری کے دوران جو ہے آسمان کے تمام ستارے، اس کے بعد عالم بالا مطلب کیا ہو گیا؟ پوری دنیا، عالم تصویر تصویروں کی دنیا میں۔ ٹھیک ہے، یہ برج کیا ہے؟ یعنی ان کے بیچ میں جتنے بھی ستارے ہیں، کہ بادشاہ کے بیماری کے دوران آسمان کے تمام ستارے اور برج، سمجھے، ایسے ساکت یعنی تمام عالم میں کس طریقے سے بنا ہے؟
عالم بالا میں یعنی آسمان میں بنا ہے کیا ہے، سب کے سب کیا ہے، ایک تصویر بنا ہو یعنی ساکت ہے. بادشاہ کے بیمار ہونے کی وجہ سے حمل سے لے کے حود تک یعنی پہلا سے لے کے 12 تک جتنی بھی چیز ہے پوری دنیا میں، سب کے سب جو ہے وہ کیا ہے، ایک تصویر بنی ہوئی تھی. مطلب کیا ہے کہ وہ ساکت ہے، ششدر ہے کہ بادشاہ بیمار ہو گیا ہے. یعنی بالکل حیرت ہے، اور حیرت میں بالکل سکتے کے عالم میں تھا. آگے کہہ رہے ہیں جہات ستہ سے بزم جہاں ہے وسعت خواہ، کہ ہے ہجوم نشاط و سرور جم غفیر. جہات ستہ 6 سمت کو کہہ رہے ہیں، یعنی پورب پشچم اتر دکن اوپر نیچے، ہے نا، 6 سمت ہے. پورے 4 یہ دیکھ رہے ہیں، اتر دکن پورب پشچم اور اوپر نیچے، اسی کو کہتے ہیں جہات ستہ. بزم جہاں دنیا کی محفل، وہ سات خواہ پھیلاؤ چاہنے والا، جاننے والا کہ کتنا، یعنی خواہش رکھنے والا کہ اور بڑھتے جائے. جب میں غفیر بہت بڑا ہجوم. اب کہہ رہا ہے کہ ساکت میں تو تھا، منجمد تھا، لوگ جو ہے ایک دم جو ہے ششدر تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، بادشاہ بیمار ہو گیا. لیکن بادشاہ جب صحت مند ہوتے ہیں تو خوشی اور جشن کا ہجوم اس قدر زیادہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے کیا کہ جشن کیا ہے، جہات ستہ سے بزم جہاں ہے وسعت خواہ، کہ ہے ہجوم نشاط سرور، یعنی ہجوم جو ہے یعنی دنیا میں جتنے بھی ہے اس قدر زیادہ ہو گیا ہے کہ اب یہ دنیا اس کے لیے کیا ہے، تنگ معلوم ہونے لگی. یعنی دنیا کی جو سمتیں ہیں جہاد ستہ سے بزم جہاں ہے وسعت خواہ، یعنی پورے دیکھ رہے اوپر نیچے دائیں بائیں پشچم پورب، یہ سب ان کے لیے کیا ہے، کم پڑ جا رہا ہے. اسی لیے وسعت کے خواہ ہے کہ اور پھیلاؤ ہو جائے. جہات ستہ کے علاوہ بھی یہ خواہش ہو رہی ہے کہ کوئی اور ایسی زمین مل جائے جو اور پھیل جائے اور خوشیاں اس کو بڑھا دے. جہاد ستہ سے بزم جہاں ہے وسعت خواہ، کہ ہے ہجوم نشاط سرور، یعنی نشاط یعنی خوشی اس قدر بڑھی ہوئی ہے کہ جو جم غفیر ہے، لوگوں کی جو بھیڑ ہے اور جو خوشیاں منا رہے ہیں، تو خوشیاں منانے کے لیے جہاد ستہ جو ہے نا یہ آپ کا کم پڑ گیا، یہ زمین اس کے لیے کم پڑ گئی ہے. اس لیے اس کی خواہش ہے کہ اس کی زمین اور بڑھ جائے. جیسے ہے کہ کسی محفل میں آپ جو ہے خوشیاں منا رہے ہیں، آپ جو ہے کوئی بھی آپ کا خوشیوں کا کوئی بھی مشغلہ ہو، آپ ناچ رہے ہوں، گا رہے ہوں، یا آپ کھیل کود کر رہے ہوں، تو کیا ہے کہ کھیل کود کی روانی اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ آپ کی یہ خواہش ہو جائے کہ نہیں تھوڑی سی جگہ اور رہتی تو اور بہتر سے کھیلتے. یہاں بھی اسی طریقے سے جو ہجوم ہے وہ خوشیاں اس قدر منا رہا ہے کیونکہ بادشاہ صحت یاب ہو گیا تھا، تو اس کے لیے یہ جگہ یعنی یہ دنیا جو ہے اس کے لیے کم پڑ رہی تھی. اس لیے اس کی خواہش تھی کہ اس کو وسعت کو اور بڑھایا جائے اور پھیلایا جائے. ہاں، آگے کا شعر ہے کیا کہ زمانہ دشمن عشرت کا اس قدر قاتل، مہ سیام کو دیکھے نہ کوئی بے شمشیر. چلیے، عشرت عیش و آرام، مہ سیام یعنی رمضان کا مہینہ، اور یہ ہاں تو کیا ہے، زمانہ دشمن عشرت کا اس قدر قاتل، یعنی زمانہ جو ہے عیش و آرام کا کیا ہے، دشمن ہے. یعنی اس زمانے میں خوشی کا دور دورہ اور غم کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا ہے. کہ زمانہ دشمن عشرت کا اس قدر قاتل، یعنی زمانہ ایسا ہے کہ خوشیوں کا جو ہے وہ دشمن ہے. کس قدر دشمن ہے
کہ ماہ سیام کو یعنی رمضان کے مہینے میں بھی دیکھنے کو کیا ہے؟ بے شمشیر۔ اچھا، یہاں شمشیر سے مراد کبھی بھی تلوار نہیں ہے۔ اگر اس کو تلوار کو اگر لیجئے گا تو آپ جو ہے اس کو کلیئر نہیں سمجھ پائیے گا، لیکن تلوار اس طریقے کی ہوتی ہے، مڑی ہوئی ہوتی ہے، اور تلوار کے آگے کی جو دھار ہے اس دھار کو تصور کیجئے چاند کے جو ہے پہلی رات، یعنی 29 کی چاند، جب عید کی چاند جو دیکھتے ہیں اس کو آپ موازنہ کیجیے گا تو لگے گا کہ نہیں، وہ جو پتلی ایسی جو دھار ہوتی ہے اور چاند کا جو آگے کا دھار ہے وہ بالکل سیم ہے۔ تو یہ شمشیر سے مراد وہ چاند کا وہی دھار ہے۔ تو کہتا ہے جس طرح مئے سیام کو کیا ہے، یعنی رمضان کے مہینے میں کو جو ہے دیکھے نہ کوئی بے شمشیر، اور جیسے ہے کہ ماہ شمشیر یہ اس میں رمضان کے مہینے کے بعد جو ہے وہ جس قدر جو ہے دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، اسی طریقے سے زمانہ جو ہے عیش و آرام کا دشمن ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھیے، خوشی کا عالم دیکھ رہے ہیں، ہوا ہے مدرسہ یہ بزم گاہے عیش و نشاط کے شمس بازغہ کی جگہ پڑھے ہیں بدر منیر۔ اب کہہ رہا ہے کہ بادشاہ کے خوشی کا یہ عالم ہے کہ مدرسہ میں کیا ہوتا ہے، دینی تعلیم ہوتی ہے، اور ان دینی تعلیم کو انہوں نے کیا کیا، خوش کہا ہے۔ تو لیکن عالم یہ ہے کہ مدرسہ میں کیا ہے، یہ بزم گاہ عیش و نشاط یعنی خوشیوں کا جو ہے ایک گھر بن گیا ہے۔ ہوا ہے مدرسہ، مدرسہ کیا ہوا، بزم گاہ بنے یعنی عیش و نشاط خوشیوں کی محفل بن گئی ہے۔ اور یہاں شمس بازغہ، شمس بازغہ جو ہے ایک تو اس کے معنی سورج کے بھی ہوتے ہیں، مطلب ان کے سورج کے بھی ہوتا ہے، لیکن شمس بازغہ کیا ہے، فلسفہ کی ایک کتاب ہے، مشہور کتاب ہے، اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ فلسفہ پڑھنے میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، دماغ لڑانا پڑتا ہے، خشک جو ہے سبجیکٹ ہے۔ تو لیکن کہہ رہا ہے خوشیوں کا یہ عالم ہے کہ لوگ شمس بازغہ کی جگہ پڑھ رہے ہیں کون، بدر منیر پڑھ رہے ہیں، یعنی سحر البیان پڑھ رہے ہیں، مطلب عشق اور محبت کی داستان پڑھ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے گرو جی؟ جی ہاں، تو یہاں دیکھیں منطق کی بھی بات آ رہی ہے۔ منطق دیکھیں، لوجک کیا ہے، اگر پیالہ ہے سغرا تو ہے سبو کبرا۔ اب جانتے ہیں کہ اگر منطق میں یہ ہے کہ ایک چیز چھوٹی ہے تو دوسری چیز تو بڑی ہوگی، کیونکہ کسی ایک چیز کو چھوٹی کہنے کے لیے اس کے سامنے ایک بڑی چیز تو ہونی چاہیے، تبھی ہم یعنی اگر ہم کسی کو کالا کہتے ہیں تو اس کے سامنے گورا ہوگا تبھی تو ہم کالا کہیں گے۔ تو یہ تو منطق ہے۔ تو کہتا ہے کہ اگر پیالہ ہے سغرا، پیالہ اگر چھوٹا ہے تو ہے سبو کبرا، یعنی سراہی جو ہے وہ بڑا ہے۔ یہ فلسفہ ہے، منطق کی دو بنیادی دلیل ہے کہ ایک چھوٹا ہے تو دوسرا بڑا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ سرمست ہے صغیر و کبیر، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہوا ہے خوشیوں کا عالم میں کہ یہ چھوٹے بڑے جو بھی ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ کیا ہے، نشے میں مست ہے، بے خود ہویا ہوا ہے، یعنی پیالہ بھی ہے اور سراہی بھی ہے، یہ سب کے سب کیا ہے، مست ہوئے ہوئے۔ آگے کہہ رہے ہیں زمین میں کدا یہ خندہ نشاط انگیز کے لائے میں سے ہو دیوار قہ کہا تعمیر۔ میں کدا شراب خانہ کو کہتے ہیں، خندہ ہنسی کو، لائے میں مطلب یہ ہوتے ہیں شراب کی تلچھٹ، ایک دم نیچے والی جو شراب ہے، نیچے بیٹھا ہوا گاد جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لائے میں۔ دیوار قہقہ ایک فرضی دیوار ہے جو کہ شاعری میں کہا گیا ہے کہ اگر اس دیوار کے پاس آ جائے یا دیوار پہ کھڑا ہو جائے کوئی انسان تو وہ کیا کرتا ہے، وہ صرف اور صرف ہنستے رہتا ہے، قہقہا لگاتے رہتا ہے، یعنی خوشیوں کی دیوار ہے وہ۔ تو انہی چیزوں کے بارے میں شاعر سے کہہ رہا ہے کہ شراب خانے کی زمین بھی، زمین میکدہ، شراب خانے کی زمین بھی خوشی سے ہنس رہی ہے نا، زمین میکدہ
خندۂ نشاط یعنی نشاط انگیز خوشی سے کیا کر رہی ہے؟ ہنس رہی زمین میکدہ کو، یعنی میکدہ کی جو بھی ہے آپ کو جو محفلیں چل رہی ہیں وہ سب کے سب کیا ہے؟ خوشیوں سے ہنس رہی ہے۔ اور ایسا لگتا ہے، کیسا لگتا ہے کہ شراب کی تلچھٹ کے لائے میں سے، یعنی شراب کی تلچھٹ سے کہکہوں کی دیوار بن رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے اس طریقے سے لوگ میکدے میں اس طریقے سے لوگ ہنس رہے ہیں کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس کی تلچھٹ جو ہے، یعنی تلچھٹ سے مراد کیا ہے؟ شراب کم ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ لوگ جو ہے دیواریں کہا اس طریقے سے ہنس رہے ہیں کہ مانو وہاں پہ دیواریں کہا تعمیر ہو گئی ہے اور لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں اور کہا لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، یعنی خوشی اور مسرت کا جو ہے ایک دور چل رہا ہے۔ آگے کہیں دیا ہے رنج کو دھو تیرے غسل صحت نے، ضمیر خلق سے اے بادشاہ پاک ضمیر۔ اب یہ دیکھیے یہاں سے مدح کا، ابھی ادھر سے جو ایک دو تین شعر جو پڑھے نا، وہ شعر تھا آپ کا گریز کا شعر تھا۔ اب یہاں سے آپ دیکھ لیجئے شعر شروع ہو رہا ہے کہاں سے؟ مدح سے۔ یہ بھی سمجھیے کہ ایک طرح سے یہ بھی آپ کا گریز کا شعر ہے، یہاں سے مدح کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں۔ اس شعر سے بھی دیکھیے یہ پوائنٹ آپ کا یہاں پہ دکھ رہا ہے۔ کہتا دیا غسل صحت، بیماری کے بعد کے نہانا کو غسل صحت کہتے ہیں، یعنی بیماری کے بعد کا نہانا۔ ضمیر خلق لوگوں کے دل، پاک ضمیر نیک نیت۔ کہہ دیا ہے رنج کو دھو تیرے غسل صحت نے، اور ضمیر خلق سے اے بادشاہ پاک ضمیر۔ تو بادشاہ کو کیسے دے رہے ہیں؟ یعنی ایسا بادشاہ جس کا ضمیر جو ہے بالکل بالکل نیک ہے۔ تو کہتا ہے کہ اے نیک دل بادشاہ، یہاں سے شروع کرتے ہیں کیونکہ بادشاہ کی بات آئی تھی، سب سے پہلے تو بادشاہ کی بات کریں گے، اس کے بعد دوسری بات کریں گے۔ اگر کسی کی تعریف آپ کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پہلے تو انہی کی بات کیجیے گا۔ تو اے نیک دل بادشاہ، ٹھیک ہے، یہاں سے کہیں گے کہ اے نیک دل بادشاہ، تیرے غسل نے تمام مخلوق سے، تیرے غسل صحت نے تمام مخلوق کے دلوں سے غم کے کیا ہے؟ داغ دھو دیے۔ دیا ہے رنج کو، یعنی جتنے بھی رنج ہے، جتنے بھی غم تھے وہ سب کے سب دھو دیے۔ جس طریقے سے آپ جو ہے نہا کر پاک ہوئے، ویسے ہی آپ کی جتنے بھی رعایا ہے سب کے دل کے دکھوں کو کیا ہے؟ دھو کر پاک کر دیا ہے۔ دیا ہے رنج کو دھو تیرے غسل صحت نے، ضمیر خلق یعنی جتنے بھی لوگ رعایا، اے بادشاہ، اے نیک دل بادشاہ، تیرے غسل صحت نے تمام رعایا کو، ضمیر خلق نے تمام رعایا کے رنج کو، غم کو دھو دیا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ عجب نہیں، یعنی ممکن ہے کہ ایسا ہو سا، عجب نہیں مطلب ممکن ہے کہ ایسا ہو، یہ ہوا یہ ہوا سے کہ مثل نبض صحیح کرے اگر حرکت موج چشمہ تصویر۔ نبض کا مطلب رنگ کو کہتے ہیں، نبض کو، نبض دیکھ کے ہی آدمی کو پتا چلتا ہے کہ آدمی زندہ ہے یا مردہ ہے۔ موج مطلب لہریں، تو موجوں کو چلنا یا نبض کو چلنا، اس کو بھی موج لہر، آپ کو نبض لہر، موج نبض بولتے ہیں۔ چشمہ تصویر، تصویر میں بنا ہوا جھرنا۔ اب کہتا ہے کہ بادشاہ کی تندرستی کا اثر ایسا ہے کہ اب فضا میں بھی عجب نہیں، یعنی ایسا ہو سکتا ہے فضا میں بھی زندگی دوڑ گئی ہے۔ مثل نبض صحیح، نبض صحیح مطلب کیا ہے؟ وہ نبض جو ٹھیک 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 جو چل رہا، درست نبض ہو، یعنی صحت مند انسان ہو۔ ٹھیک ہے کہ بادشاہ کے صحت یاب ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ اب فضا میں کیا ہے؟
ایک جو ہے زندگی، ایک نئی زندگی دوڑ گئی ہے، تو عین ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے کہ تصویر میں بنا ہوا موج چشمہ تصویر، تصویر میں بنا ہوا چشمہ بھی کسی جاندار کی نبض کی طرح حرکت کرنے لگ جائے، مثل نبض صحیح کی طرح۔ عین ممکن ہے کہ ایسا ہے کہ بادشاہ کے صحت یاب ہونے کی وجہ سے تصویر میں بنا ہوا چشمہ وہ کیا ہے، نبض صحیح کی طرح، یعنی تندرست نبض کی طرح وہ بھی حرکت کرنے لگ جائے۔ ایک اور ہم لوگ پڑھے تھے کہ چشمہ یا تصویر میں منقار جو بنا ہوا ہے، چوچ بنا ہوا ہے، وہ بھی خوشی کے معنی کھل جائے۔ انہی چیزوں پہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ انسان تو خوش ہے ہی ہے، انسان جو ہے صحت یاب تو ہو ہی چکا ہے، لیکن عین ممکن ہے ایسا ہو سکے کہ تصویر میں جو بنا ہوا جو موج چشمے کا جو لہریں ہیں، وہ اس میں بھی کیا ہو جائے، اس میں بھی حرکت پیدا ہو جائے، اور وہ بھی لگے کہ وہ بھی جاندار چیزیں ہیں۔ آگے کریں، شہنشاہ تیرے یمن شفائے کامل سے جو لا علاج مرض تھے وہ ہیں علاج پذیر۔ یمن مطلب برکت، کہتا اے شہنشاہ، اے بادشاہ، تیرے یمن شفائے کامل، شفائے کامل مطلب مکمل تندرست، علاج پذیر جس کی علاج ہو رہا ہو۔ کہتا اے بادشاہ، تیرے مکمل صحت یاب ہونے کی برکت یہ ہے، اے شہنشاہ تیرے یمن شفائے کامل، یعنی تمہارے جو اے بادشاہ آپ کے مکمل صحت یاب ہونے کی برکت سے جو لا علاج مرض تھے، جو ایسے مرض میں مبتلا تھے جس کی کوئی علاج نہیں ہے، ویسے لوگ بھی اب علاج، ویسے لوگوں کا بھی اب علاج ہونے لگ گیا ہے۔ چونکہ آپ جو ہے صحت یاب ہو گئے ہیں، تو جو مرض لا علاج تھا وہ بھی مرض کا اب علاج ہونا شروع ہو گیا ہے، یعنی اس کی بھی امیدیں جگ چکی ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ چوب گل کو اگر مارے بید مجنوں پر، تو صورت بشر ہوش مند خوش تقریر۔ چوب گل پھول کی ٹہنی کو کہتے ہیں، بید مجنوں ایک درخت کا نام ہے، اور مجنوں کی تشبیہ آپ کو اس طریقے سے دیتے ہیں جو کہ آپ ایک دیوانوں کا بھی کہتے ہیں۔ بشر ہوش مند، عقل مند انسان، خوش تقریر اچھی گفتگو کرنے والا۔ ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ اے بادشاہ، آپ کے صحت یاب ہونے کا اثر یہ ہے کہ اگر پھول کی ٹہنی کو، چوبے گل اگر پھول کی ٹہنی کو بید مجنوں پر، یعنی دیوانے، مشہور مجنوں تو دیوانہ ہے، مشہور کے لیے مشہور ہے دیوانہ ہونے کے لیے، تو کہتا ہے کہ اگر پھول کی ٹہنی کو بید مجنوں پر مارا جائے تو وہ درخت بھی کس طریقے سے صورت بشر ہوش مند، یعنی ایک عقل مند انسان کے مانند جو ہے وہ اچھی تقریر کرنے لگ جائے۔ یعنی آپ کی برکت کا یہ معلوم ہے کہ پھول کے جو ہے ٹہنی اگر بید مجنوں پر مارا جائے، یعنی ویسا درخت جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس میں کوئی پھل پھول نہیں ہے، وہ تو دیوانوں کی طرح صحرا صحرا میں پھلنے والا ہے، لیکن آپ کی برکت یہ ہے کہ وہ بھی ایک اچھے خاصے جو ہے صحت مند انسان کی طرح وہ بھی تقریر کرنے لگ جائے۔ یہ آپ کے صحت کا اثر ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں اشارہ فہم ہو ایسا کہ وہ بیان کرے زبان برگ سے گونگے کے خواب کی تعمیر۔ اور کہتا ہے کہ اشارہ فہم اس طریقے سے ہے، یعنی اشاروں کا سمجھنے والا ایسا کہ وہ بیان کرے زبان برگ سے، یعنی درخت کے جو پتے ہیں، یعنی درخت جو ہے، درخت کی زبان کیا ہوگی، وہ پتے، تو زبان برگ سے یعنی آپ کے صحت یاب ہونے کا یہ اثر ہے کہ درخت بھی تمام اشاروں کو، یعنی اشارہ فہم ہو گیا ہے اور وہ اشاروں کو سمجھ رہا ہے، اور اشاروں کا ایسا بیان کر رہا ہے کہ گونگے کو بھی خواب کی تعبیر بتا رہا ہے، اور گونگا بھی اس بات کو سمجھ رہا ہے، یعنی جس کی زبان نہیں ہے اسے بھی وہ سمجھا رہا ہے، اور وہ اگلا انسان جو ہے ان چیزوں کو سمجھ بھی رہا ہے۔
ठीक है, यहां तक सब क्लियर है।